الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز بھائیوں، شرک اکبر تک پہنچانے والے اسباب و ذرائع سے متعلق درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں گزشتہ درس میں ہم نے غیر شرعی اور ناجائز تبرک پر گفتگو شروع کی تھی اور بتایا تھا کہ ناجائز تبرک کی دو بڑی صورتیں ہیں۔ ایک کو آپ شرکیہ تبرک کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو بدعیہ تبرک، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بدعیہ تبرک کی کیا کیا صورتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آج ہم یہ بتائیں گے کہ بدعی تبرک کی تین بڑی صورتیں ہیں۔ بدعی تبرک کی تین بڑی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اولیاء و صالحین سے غیر شرعی تبرک لیا جائے، اولیاء و صالحین سے ممنوع تبرک لیا جائے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور آپ کے آثار سے تبرک کا سوال ہے تو اس کی مشروعیت پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے تبرک، آپ کے پسینے سے تبرک، آپ کے جسم مبارک سے تبرک، ان سب ساری چیزوں کا ثبوت احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس پر تبرک سے متعلق جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان دلائل کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو یہ تو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور آپ کے آثار سے تبرک کا معاملہ کہ یہ بالکل مشروع، جائز اور ثابت امر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اس وقت دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے، سب کے سب اب ختم ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا وہ منبر بھی جو کافی زمانے تک باقی تھا وہ بھی سن 654 ہجری میں جل کر تباہ ہو چکا ہے۔ اس لیے قطعی اور یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اب پوری دنیا میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے کوئی بھی اثر باقی نہیں ہے۔ جو بھی آپ کی پگڑی شریف یا کملی شریف یا آپ کے منہ مبارک کے تعلق سے دنیا کے کسی گوشے میں کوئی شخص بھی دعویٰ کرتا ہے تو یہ سارے دعوے باطل ہیں، غیر مستند، بے دلیل اور غیر صحیح ہیں۔ اس میں کسی کا دعویٰ بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی برتن یا کوئی کرتا یا کملی یا آپ کے منہ مبارک یا کوئی اور چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تعلق رکھتی ہو، قطعی اور یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ درست طور پر جتنے دعوے ہیں سارے دعوے باطل اور جھوٹ ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینے کا صرف ایک راستہ باقی ہے، اور وہ ہے آپ پر ایمان لانے کا راستہ، آپ کی پیروی کرنے کا راستہ، آپ کے احکام پر چلنے کا راستہ، آپ کی سنتوں کو اپنانے کا راستہ اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کا راستہ۔ آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت و فرما برداری، اس سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خیر و برکت ہمیں اور آپ کو حاصل ہونے والی ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور ولی، کسی اور بزرگ، کسی اور نیک شخص سے برکت لینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی اور شخص کے جسم سے یا اس کے آثار سے تبرک لینے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جہاں تک صاحب ایمان کی برکت کا سوال ہے کہ ایک صاحب ایمان مبارک ہوتا ہے تو اس برکت کا کیا مفہوم ہے؟ صاحب ایمان کے مبارک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس کی نیکی کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے جو ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی نیکی کی وجہ سے اور اس کے لوگوں کے کام آنے کی وجہ سے اس کی برکت اور اس کا نفع عام ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے نیک شخص کی جو برکت ہے، صاحب ایمان کی برکت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اسی طرح سے خیر جاری فرماتا ہے، یا اسی طرح سے فتح و غلبہ عطا فرماتا ہے، تو یہ سب ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ہے، نہ کہ ان کے جسم کو چھونے سے تبرک لینا، یا ان کے بدن کا کپڑا اپنے بدن پہ پہننا، اور اسی طرح سے ان کو جو ہے ان کی قبر کو بوسہ دینا، یا اسی طرح سے ان کا جھوٹا کھانا، یا ان کا چھوڑا ہوا بچا ہوا پانی پینا، یہ سب تبرک کی صورتیں، یہ صورتیں نہیں ہیں۔ مومن کی برکت سے یہ مراد نہیں ہے، یہ ناجائز صورتیں ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کے جسم سے اور اس کے آثار سے تبرک لینا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ سے اور نہ ہی کسی تابعی سے یہ بات مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی یا تابعی نے تبرک لیا ہو، ان کے جسم کو چھو کر کے، یا ان کے بدن کو بوسہ دے کر کے، یا ان کے اتارے ہوئے کپڑے پہن کر کے، یا اسی طرح سے ان کا جھوٹا کھا کر کے، یا ان کا بچا ہوا پانی پی کر کے کسی نے تبرک لیا ہو، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ نہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نہ ہی خلفائے راشدین سے اس طرح کی کوئی بات ثابت ہے، اور نہ ہی وہ 10 صحابہ کرام جن کو جنت ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام، جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ بالجنہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے کسی نے تبرک نہیں لیا، اسی طرح سے آل بیت سے کسی نے تبرک نہیں لیا۔ تو یہ گویا ایک طرح سے صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے تبرک لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور بڑی سے بڑی شخصیت کے جسم اور آثار سے تبرک نہ لینے پر، تبرک کی عدم مشروعیت پر صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا اجماع ہے، اور یہ اس کی عدم مشروعیت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ اجماع بہت سارے اہل علم نے نقل کیا ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر اب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نیک بزرگ عالم صالح کسی سے بھی تبرک لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور ایک وہ خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور بقیہ انسانوں کے مقابلے میں آپ کو جو عطا کر کے، جس نوازش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ممتاز فرمایا تھا، اس میں دوسروں کو، عام اہل ایمان کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا شخص شریک کر رہا ہے، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق جو آپ کے ساتھ مخصوص تھا، دوسرے لوگوں کو اس حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک طرح سے یہ کوتاہی ہے۔ اسی طرح سے یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی کی دلیل ہے۔ جو شخص غیر نبی سے تبرک لے، گویا اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، اس میں کسی اور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے تمام اہل ایمان کو بچنا چاہیے۔ آئیے اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ اولیاء و صالحین سے حرام تبرک کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان کو چھوا جائے، یعنی ان کے بدن پہ ہاتھ لگا کر کے برکت لینے کا عقیدہ رکھا جائے، ان کا بدن چھو کر کے، ان کے ہاتھ پیر چھو کر کے، ان کے کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا کر کے، اور اسی طرح سے ان کے بدن کا پہنا ہوا کپڑا واپس پہن کر کے، ان کی پگڑی اپنے سر پہ باندھ کر کے، ان کی اتاری ہوئی پگڑی کو خود پہن کر کے برکت کے تصور سے، یا اسی طرح سے ان کا جھوٹا کھانا کھایا جائے، یا اسی طرح سے ان کا پیے ہوا پانی، بچا ہوا پانی پیا جائے،
برکت کی خاطر یہ سارے کام کرنا یہ حرام تبرک کی صورتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اس حرام تبرک میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ الحکم الجدیرۃ بالاذاعہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص امام احمد رحمہ اللہ کے پاس آیا اور ان کے کپڑوں کے اوپر سے ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد میں اس نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو تبرک کی خاطر مل لیا۔ امام احمد رحمہ اللہ سخت غضبناک ہوئے، سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے اس کا بڑی سختی سے انکار کیا اور کہا یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، یہ عمل دلیل کے مطابق نہیں ہے، یہ تو ایک حرام عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبرک کا معاملہ خاص تھا، دوسرے کے جسم سے اور اس کے کپڑوں سے تبرک لینا درست نہیں ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے سیکھ کے آ رہے ہو؟ یہ تو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ہماری تعلیم نہیں ہے۔ تو اسے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، یعنی کسی زندہ انسان، زندہ ولی، زندہ بزرگ، زندہ عالم کے کپڑوں سے یا اس کے بدن سے یا اس کے پرانے کپڑوں سے یا اسی طرح سے اس کے بچے ہوئے کھانے سے تبرک لینے کا تصور، یہ تبرک حرام تبرک کی ایک صورت ہے۔ اور اپنے یہاں مشہور ہے، ایک بڑی شہرت پائے تھے ایک حقانی صاحب کر کے، ان کی تو کہانی ہی یہیں سے شروع ہوتی تھی کہ ایک کوئی مجذوب کا جوٹا کھا کے وہ بڑے عالم ہو گئے تھے، اور وہ کیسا شخص تھا اور کس طرح سے اس نے گمراہی پھیلائی۔ اس کا دھیرے دھیرے، شروع میں بہت سارے لوگ اس کے جال میں پھنس گئے، لیکن دھیرے دھیرے اس کی گمراہی واضح ہوتی گئی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ اہل الحدیث سے الگ تھلگ، اور سلف صالحین کا جو صحیح طریقہ ہے، اہل سنت کا جو صحیح طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر وہ بدعتی منہج پر تھا اور بدعتی منہج کی نشر و اشاعت کرتا تھا، اور وہ شخص صحیح راستے پر نہیں تھا۔ تو اس کو بہت سارے لوگ شروع میں فریب کھا گئے، لیکن اس شخص کی ساری شاطرانہ چالیں اور اس شخص کا فریب یہ دھیرے دھیرے واضح ہو گیا۔ بہرحال، تو یہ پہلی صورت ہے، ناجائز تبرک کی پہلی صورت ہے۔ ناجائز تبرک کی دوسری صورت ہے ان کے قبروں کو بوسہ دینا، یا ان کے قبروں پر ہاتھ پھیرنا، یا قبروں کی مٹی برکت کی خاطر اٹھانا۔ اور بہت سارے اہل علم نے اس کے حرام ہونے پر، اس عمل کے ممنوع ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام عز الدین ابن جماعہ الکنانی الشافعی اپنی کتاب ہدایت السالک میں لکھتے ہیں کہ سلام کرتے ہوئے کسی قبر کے پاس جھک جانا یہ اہل علم نے بدعت میں شمار کیا ہے۔ قبر پر جب آدمی پہنچے تو السلام علیکم یا اہل القبر، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، قبر پہ، قبرستان میں آدمی سلام کرتا ہے۔ اگر یہ سلام جھک کے کیا جائے تو اہل علم نے اسے بدعت میں شمار کیا ہے، اور کیونکہ وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ بہت سے نادان اور جاہل لوگ یہ سمجھیں گے، بے علم لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی قبر کی تعظیم کا کوئی طریقہ ہے، اور اس سے بدترین یہ ہے کہ کوئی آدمی قبر کی مٹی کو بوسہ دے، قبر کو بوسہ دے، گویا اس سے ایک سجدے کی شکل نظر آئے گی۔ اسی لیے سلف صالحین نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، اور سلف صالحین کی اتباع میں ہی ہر طرح کا خیر پنہا ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے، امام ابن جماعہ نے آگے لکھا ہے کہ جس شخص کے دل میں یہ خیال آئے کہ قبر کی مٹی کو بوسہ دینے میں زیادہ برکت ہے، تو یہ اس کی جہالت اور غفلت کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ برکت شریعت کی موافقت میں ہے، سلف کی پیروی میں ہے، اور سلف کے طریقے کو اپنانے میں ساری خیر و برکت ہے، نہ کہ بدعتیں پیدا کرنے میں خیر و برکت ہے۔ اور اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب نہیں ہے جو جہالت اور نادانی کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں، بلکہ مجھے تعجب ان لوگوں پر ہے جو اپنے آپ کو مولوی، عالم، فاضل سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود ان اعمال کی بہتر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔
کہ یہ اچھا عمل ہے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے بلکہ یہ برا عمل ہے، یہ قبیح عمل ہے، یہ سلف کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بہت ساری نعتوں، قوالیوں اور اشعار کو دلیل بناتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے بزرگوں کی تعظیم، ان کی قبروں کی تعظیم کے ذریعے بزرگوں کی تعظیم کرو۔ نسأل اللہ ان یوفقنا فی القول والعمل وان یعصمنا من الہوى والزلل بمنہ وکرمہ۔ ہم اللہ سے قول و عمل میں توفیق کا سوال کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے اس بات کے خواستگار ہیں کہ وہ ہمیں ہماری خواہشات سے اور لغزشوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ رہا جو ہے ایک شافعی امام کا قول جو ہدایت السالک ان کی کتاب سے نقل کیا گیا۔ اسی طرح سے یہ جو ہے دوسرے عالم ہیں امام نووی شافعی، یہ لکھتے ہیں مسائل زیارت کا ذکر کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے قبر کے پاس جو دیوار ہے اس دیوار سے پیٹ یا پیٹھ لگانا یہ مکروہ ہے، اسے امام حلیمی وغیرہ نے کہا ہے۔ اور ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو قبر پر پھیرنا یا قبر کو بوسہ دینا، یا اسی طرح سے ادب یہ ہے کہ اس سے دور رہا جائے، جیسا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پر رہتا۔ یہی درست ہے، اور علماء نے یہی بات کہی ہے اور سارے علماء اس بات پر متفق ہیں۔ اور اگر عوام کی اکثریت اس کی مخالفت کر رہی ہے تو عوام کے عمل سے آدمی کو فریب نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ علماء کے اقوال پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی اقتداء ہونی چاہیے، اور عوام کی بدعتوں اور جہالتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ کو پھیرنا اس سے زیادہ برکت حاصل ہوگی تو وہ اس کی جہالت اور غفلت کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ برکت تو شریعت کی موافقت میں ہے اور علماء کے اقوال کی پیروی میں ہے۔ اور کیسے سمجھتا ہے کہ جب صحیح راستے کی مخالفت کی جائے گی تو اس وقت اسے برکت حاصل ہوگی، یہ کیسے سمجھتا ہے؟ اسی طرح سے اور بہت سارے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح سے ابو حامد الغزالی یہ بھی شافعی مسلک کی طرف منسوب ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے شافعی اور حنفی علماء نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ قبر کے پاس جھکنا اور قبر پہ ہاتھ پھیرنا اور قبر کی مٹی برکت کی خاطر اٹھانا، یہ سارے اعمال یہ نصرانیوں کی عادت ہے، یہ نصارہ کے طریقے ہیں جو کہ اہل اسلام میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شافعی اور حنفی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ برکت کی خاطر قبروں پر ہاتھ پھیرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، برکت کی خاطر قبروں پر ہاتھ پھیرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام ابن حجر الہیتمی شافعی یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں، یہ نقل کرتے ہیں بہت سارے شافعی علماء سے یہ بات، اور اسی طرح سے انہوں نے آلوسی حنفی جن کی تفسیر روح المعانی ہے اس سے بھی نقل کیا ہے، اس سے بھی انہوں نے نقل کیا ہے، اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے تفسیر کے ساتھ آئیں گی۔ اسی طرح سے تو یہ دو اعمال ہو گئے، تبرک کی حرام، اولیاء و صالحین اور بزرگوں سے تبرک کی دو حرام صورتیں آج ذکر کی گئیں۔ پہلی صورت کہ کسی زندہ ولی کے ہاتھ چومنا برکت کی خاطر، یا اس کا پرانا کپڑا پہننا، یا اس کا جوٹا کھانا، یا اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرنا برکت کی خاطر، اور یا وفات پانے کے بعد کسی کی قبر پر ہاتھ پھیرنا یا قبر کو چومنا یا قبر کی مٹی اٹھانا، یہ سب برکت کی حرام صورتیں ہیں۔ انشاءاللہ برکت کی جو ہے حرام تیسری صورت، برکت کی حرام تیسری صورت یہ ہے کہ ان کی قبروں کے پاس برکت کی خاطر اللہ کی عبادت کی جائے۔ جیسے کوئی شخص یہ سمجھے
کہ ان کی قبر کے پاس جا کے اگر 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو زیادہ ثواب ملے گا، ان کی قبر کے پاس جا کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو زیادہ ثواب ملے گا، یا کوئی یہ سمجھے کہ قبر کے پاس جا کر کے اگر وہ اللہ سے دعا کرے گا تو وہاں دعا زیادہ قبول ہوگی، یہ سمجھے کہ قبر کے پاس عبادت کرنے سے بزرگ کی برکت بھی شامل ہو جائے گی تو عبادت زیادہ قابل قبول ہوگی، تو یہ بھی حرام تبرک کی ایک صورت ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے آگے بحث آئے گی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں حافظ جی کی قبر کے پاس میں بیٹھ کے قرآن یاد کرو تو قرآن جلدی حفظ ہو جاتا ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے، قبر سے برکت نہیں آتی۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہے۔ اللہ ہم اور آپ کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔